اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا اللہ کی راہ سے، اضل اعمالہم اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے آغاز میں جس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اسلام میں نہ تو خود داخل ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے اسلام سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل برباد کر دیے۔ اب اس عمل سے کیا مراد ہے؟ ان اعمال سے مراد یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اسی طرح قیدیوں کو بھی بعض دفعہ وہ چھڑواتے تھے، غریبوں کی مدد بھی بعض دفعہ کرتے تھے، اور اسی طرح مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی جب عمارت بنی تو اس کے اندر بھی ان کی معاونت، مدد یہ شامل تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سارے اعمال جو انہوں نے کیے مگر اس وجہ سے رد کر دیے گئے کہ انہوں نے اللہ کو بھی نہیں مانا اور اسی طرح اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا بھی، تو اس وجہ سے ان کے وہ نیک اعمال یعنی جن کو نیکی سمجھا جاتا تھا وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے۔ ہمارے ہاں ایک عام تصور مختلف شخصیات کے بارے میں، تنظیموں کے بارے میں موجود ہے کہ دیکھیں وہ تو اتنا نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ مثال کے طور پر مختلف ہاسپیٹلز جو جگہیں ہندوؤں نے دیں، یا اس کے علاوہ ایسی تنظیمیں جو انسانیت کے نام پر خدمت کرتی ہیں اور ان کے عقائد درست نہیں ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھا بھلا اب یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ سب سے پہلے اس کی ذات کو تسلیم نہ کر لیا جائے، چاہے ساری عمر اس نے کسی پر کوئی ظلم بھی نہ کیا ہو فرض کریں، مگر اللہ کو نہیں ماننا تو وہ فارغ ہے۔ اب اس کی ایک عقلی توجیہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایمان جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اعمال کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی عضو کٹ جائے، انگلی کٹ جائے، کان کٹ جائے، ناک کٹ جائے، ہاتھ پاؤں خراب ہو جائیں مگر دل سلامت رہے تو انسان مرتا نہیں ہے۔ دل چلتا رہے، دل سلامت رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان مرتا نہیں ہے۔ لیکن باقی سارا جسم سلامت ہو، دل کا کوئی حصہ آپ کاٹ دیں تو فوراً ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے جسم میں۔ اب کتنا ایک خوبصورت پہلو یہاں سے ہم نکالتے ہیں کہ ایمان کا مرکز دل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے بھی جس چیز کا جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ دل کا انتخاب کیا ہے۔ جس طرح دل کا کوئی حصہ کٹ جائے تو باقی اعضاء فارغ ہو جاتے ہیں،
اسی طرح ایمان کے جتنے شعبے ہیں ان میں سے کسی ایک شعبے کو بھی بندہ اپنی زندگی سے کاٹ دے گا، اس کے سارے اعمال فارغ ہو جائیں گے۔ مثلا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، حضور کا انکار کرتا ہے، فارغ ہو گیا۔ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، حضور پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، پھر بھی فارغ ہو گیا۔ آخرت پر ایمان رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانتا نہیں ہے، پھر بھی فارغ ہو گیا، کیونکہ ایمان کا جو مرکز اور محور ہے وہ دل ہے۔ تو جس طرح دل کا کوئی حصہ کٹ جائے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اعضاء برباد ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ایمان کا کوئی حصہ بھی اگر فارغ ہو جائے تو باقی سارے کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ضروری ہے ایمان کا درست ہونا۔ آج کل جو ایک وار امت مسلمہ پر کیا جا رہا ہے وہ کون سا کیا جا رہا ہے؟ انسانیت کے نام پر خدا کا انکار بھی لوگ کر رہے ہیں، نام انسانیت کا لے رہے ہیں، آخرت کا انکار کیا جا رہا ہے، عقل کو مرکز اور محور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ بات واضح کر دی، جو کافر ہوگا، کافر سے مراد اللہ کا کافر انکار کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، کسی رسول کا انکار کرنے والا، آخرت کا انکار کرنے والا، یا کسی ایمانیات کے ملائکہ کا انکار کرنے والا، تقدیر کا انکار کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ اور وہ اللہ کے راستے سے بھی روکے گا، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ہیومینٹی کے نام پر جو اس وقت تنظیمیں آہستہ مسلمانوں کے ذہنوں کو برباد کر رہی ہیں، اس جال میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگ سوال بھی بڑے عجیب انداز کے ساتھ، یہ بھی اب بھلا جہنم میں جائے گا، یہ بھی بھلا اب جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس پرفتن دور کے اندر ان تمام فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن مقدس کو لازم پکڑ لیں۔ قرآن مقدس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں ان کو لازم پکڑ لیں۔ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی 3-4 دن پہلے مجھ سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نیک، اب وہ اپنی طرف سے اب ترجمہ کر رہے ہیں نا، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد۔ اب سوال اس کا دیکھیے گا، اب ترجمہ اپنی طرف سے اس نے کیا ہے، یعنی وہ جو لفظ خبیث اور لفظ طیب جو ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اب اپنی طرف سے دیکھو جی، نیکوں کے لیے نیک، بروں کے لیے برے۔ تو فرعون کے کھاتے میں حضرت آسیہ کیوں آئیں؟ اب ایک سوال ہے، عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بھی یہ کیا ہوا کہ فرعون ایک منکر ہے اور حضرت آسیہ اللہ کو ماننے والی ہیں، تو یہ پھر کیا ہے؟ اب دیکھیں، جو بندہ عام ہوگا، جو قرآن کے الفاظ کی تعبیرات کو نہیں جانتا، وہ تو کہے گا واقعتاً یار یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، ایک طرف اللہ فرما رہا ہے نیکوں کے لیے نیک، بروں کے لیے برے، اور پھر یہاں پر ایک برے کے لیے ایک نیک عورت کا انتخاب کیسے ہو گیا؟ قرآن مقدس نے یہ نیک ہونے کی تو بات ہی کہیں پہ نہیں کی۔ یہ تو اس سوال کرنے والے کا مفروضہ ہے نا کہ نیکوں کے لیے نیک۔ قرآن مقدس نے صرف یہ بات کی ہے کہ جو افراد اعلانیہ بدکاری سے بچتے ہیں تو ان کے لیے وہ خواتین ہوں گی جو اعلانیہ بدکاری نہیں کرتی۔ یعنی فاحشہ ایک عورت ہے، فرض کریں مشہور ہے، فاحشہ ہے، تو اب کوئی نیک آدمی تو اس کا انتخاب نہیں نہ کرے گا۔ گویا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑوں کی بات کی ہے نا، وہاں پر صرف اور صرف اس پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ وہ بدکاری کرنے والا مرد اعلانیہ اور بدکاری کرنے والی عورت نہ ہو۔ نیکی کی تو بات ہی نہیں کی۔ ایسا ممکن ہے
کہ ایک بندہ ظالم ہو مگر اس کے زوجیت کے اندر ایک صالحہ خاتون آ جائے۔ ہاں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ اعلانیہ بدکار ہو اور اس کے کھاتے کے اندر ایک پاک دامن خاتون آ جائے۔ لہذا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ فرعون ظالم ضرور تھا، سارا کچھ تھا، مگر بدکار نہیں تھا، کیونکہ اگر بدکار ہوتا تو حضرت آسیہ اس کے کھاتے میں نہ آتی۔ اب یہ والی باتیں دیکھیں جو شکوک و شبہات نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، صرف سطحی مطالعہ کر کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آج کی اس آیت سے جو ہم یہ پہلی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، یہ ثابت ہوا کہ اللہ کو نہ ماننے والا ساری عمر خدمت خلق کیوں نہ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی خدمت خلق قبول نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ اس کو دے دے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ مروبیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کہے کہ اس کو بھی اللہ جہنم پھر بالکل ڈالے گا، جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے کہ وہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے۔ اب جو یہ انداز اختیار کرے گا، اس کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے گا۔ سیئات کیا کر دے گا؟ اب اس کو ذرا اسی سینس میں سمجھیں۔ دل سلامت رہے، سادہ لفظوں میں مثال صرف سمجھانے کے لیے، دل سلامت رہے تو اعضاء گڑبڑ بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہونے کے چانس رہتے ہیں، ٹھیک ہونے کے چانس رہتے ہیں۔ لیکن اگر دل ہی فارغ ہو جائے تو آپ عضو سارے ٹھیک کر لیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ہے یہاں پہ کہ ایمان سلامت ہے، عمل صالح کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور اگر ایمان سلامت ہے، عمل صالح آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، عمل صالح اختیار کرنے میں کہیں پر کوئی غلطیاں آ گئیں، کوتاہیاں آ گئیں، تو اللہ تعالیٰ ایمان کے، یقین کے قائم ہونے کے طفیل اور عمل صالح کی کوشش کے طفیل وہ ساری کی ساری سیئات کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا۔ وہ غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ کیا فرما دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بھی سنوار دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی حالتیں سنوار دے گا۔ بالو کیا ہم کہتے ہیں نا، بال بچے، بال کا لفظ جو عموماً ہم بولتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے حالت، بال کا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالت۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حالت کو بھی کیا کرتا ہے؟ سنوار دیتا ہے۔ ذالک بأن الذین کفروا، کہ اس لیے کہ کافر جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کافروا اتبعوا الباطل، وہ باطل کے پیروکار ہوئے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور ایمان والے اپنے رب کی طرف سے حق کے تابع ہوئے۔ تو ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ حق کیا ہے، حق کیا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ایک سادہ سا اصول اپنی زندگی کا بنا لیں کہ آپ جو کام کرنے لگے ہیں پہلے یہ پتہ کر لیں کہ یہ حق ہے یا باطل ہے۔ بس گھر کا کوئی معاملہ ہو، تجارت کا کوئی معاملہ ہو، کاروبار کا کوئی معاملہ ہو، آپ کسی جگہ پہ جاب کرنے لگے ہیں، یہ ساری چیزیں، یعنی کوئی کام بھی آپ ایگریمنٹ کہیں پہ لکھنے لگے، کوئی کام کرنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ حق ہے یا باطل ہے۔ اگر حق ہے تو اس کی اتباع کر لیں، اگر باطل ہے تو پھر کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حق کے پیچھے چلیں، حق معلوم کریں۔ اللہ فرماتا ہے کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم،
اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کے احوال یوں ہی بیان کرتا ہے تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے. وہ اپنے بندوں کو یعنی قرآن مقدس کے ذریعہ مختلف قسم کے حالات بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو حق سمجھ آ جائے، باطل سمجھ آ جائے، تاکہ وہ حق کی اتباع کریں اور باطل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ذریعہ حق کو سمجھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.